السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ خبر آپ کے علم میں ہے، آج پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسہ کرنا تھا، وہ جلسہ ملتوی ہوا اور جن حالات میں ہوا وہ بڑے حیران کن ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کی ہنگامہ خیز ڈیولپمنٹس، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور آج دوسری اور سب سے بڑی غالباً خبر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے مبارک ثانی کیس میں وفاقی حکومت کی اپیل منظور کر لی ہے اور متنازع پیراگرافز کو حذف کر دیا ہے 29 مئی کے فیصلے سے۔ اس پر ہم ٹورڈز دا لیٹر پارٹ آف دا پروگرام بات کریں گے، لیکن آغاز میں بلا تمہید گفتگو کریں گے ہمایوں محمد صاحب سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سینیٹر ہیں، اور آج ان کی عمران خان صاحب سے اس جلسے کے ملتوی ہونے کے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے ہوا کہ 7 بجے خان صاحب نے یاد کیا اور خان صاحب سے جا کر اعظم سواتی صاحب کی اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہو گئی؟ یہ تو بڑا حیران کن ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ جب ہم آج ملاقات ہوئی، میں جا رہا تھا سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے لیے، لیکن وہاں پہ مجھے رات کو بتایا گیا تھا کہ شاید آپ کو ہم بتا دیں گے اگر آپ کی اپروول آ گئی۔ تو صبح مجھے انتظار پنچوتا صاحب نے میسج بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اپروول آ گئی تو آپ 1 بجے تک پہنچ جائے۔ تو میں وہاں سے گاڑی موڑ کے پہنچ گیا اس جگہ پہ 1 بجے۔ 3 بجے تک انتظار کرنے کے بعد جب ہم اندر گئے، سب سے پہلے تو انہوں نے انتظار پنچوتا صاحب کو اندر جانے نہیں دیا، میرے اور قاضی انور صاحب کے علاوہ ان کو نہیں جانے دیا۔ جب ہم اندر چلے گئے، جب خان صاحب آئے تو اسلام دعا کے بعد انہوں نے کہا صرف آپ دونوں ہیں اور کوئی نہیں آئے۔ ہم نے کہا جی رؤف حسن صاحب نے آنا تھا، وہ شاید ٹریفک کی وجہ سے نہیں آیا، اور انتظار پنچوتا صاحب باہر تھے، ان کو انہوں نے آنے نہیں دیا۔ تو وہ کافی اس بات پہ، بہت زیادہ اس بات پہ نالاں ہوئے، غصہ بھی کیا اور جیل انتظامیہ کو گیا۔ لیکن جو اس کے بعد انہوں نے بات شروع کی، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، اب یہ وہ مجھے ایڈریس کر رہے تھے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ سب کو بتا دیں کہ یہ میں نے آخری مرتبہ، اچھا وہ ریزننگ بتانے لگے تھے کہ کیا ہے، لیکن دین ہی اسٹاپڈ، اور اس کے بعد انہوں نے ریزننگ کو چھوڑ کے انہوں نے کہا میں آخری مرتبہ یہ اس انفارمیشن کی بیسس پہ میں یہ جلسہ ملتوی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ جو بھی انہوں نے کہا، انہوں نے وہ انفارمیشن جو بتانے لگے تھے انہوں نے وہاں روک دیا، انہوں نے کہا جو مجھے بات بتائی گئی تھی اس کے بیسس میں آخری بار یہ ملتوی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انفارمیشن تھی یا آپ کی اسیسمنٹ میں کوئی دھمکی تھی؟ نہیں، میرے خیال میں انفارمیشن تھی۔ انفارمیشن خان صاحب کے ساتھ شیئر کی گئی، انفارمیشن ان کو بتائی گئی۔ اب وہ خان صاحب سے ڈائریکٹلی شیئر کی گئی آپ کے اندازے میں؟ میرے لحاظ سے ڈائریکٹلی، لیکن یہ وہ جو ڈائریکٹلی سے مراد یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر نے جا کر یہ میں نے ان کو پوچھا بتایا؟ نہیں، یہ میں نے پوچھا نہیں، تو چونکہ میں نے سوالات نہیں کیے اس لیے میں اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا، میں کیا سرائی نہیں کر سکتا کہ کس نے کیا۔ میں صرف آپ کو وہ بتا سکتا ہوں جو میری بات ہوئی ہے، کیونکہ میں ایک قسم کا جو بھی آپ کو بات بتاؤں گا مجھے اس کے اوپر سٹینڈ کرنا پڑے گا۔ تو لیکن عمران خان صاحب غصے میں تھے۔ عمران خان، جو مجھے نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے ڈیسیژن لیا ہے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا انفارمیشن جو ان کو دی گئی ہے، بٹ ہی واز ناٹ ہیپی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری طرف سے آپ سب کو کہہ دیں، وہ پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی ایڈریس کر رہے تھے اور وہ گورنمنٹ کو اور انتظامیہ کو بھی ایڈریس کر رہے تھے کہ نیکسٹ ٹائم ہم لوگ نو میٹر واٹ ہیپنز ہم لوگ جلسہ نہیں کینسل کریں گے، ہم لوگ جلسے وہ کریں گے جو بھی ڈیٹ دی ہے۔ میں نے کہا 8 سپٹمبر، انہوں نے کہا جو بھی، اور انہوں نے کہا یہ 3 چیزیں ہوں گی، ان کو کہہ دے کہ نمبر 1 لاہور کا جلسہ، نمبر 2 اسلام آباد کا جلسہ، نمبر 3 جو ہماری سیٹس، جو ریزرو سیٹس کے بارے میں انہوں نے ریفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے لیے بھی سب کو باہر نکل کے کرنا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے ڈیسیژن لیا ہے ان دا لارجسٹ ان سم تھنگ، لیکن he was not happy، مطلب وہ he was not happy with his own party leadership, or he was not happy, probably not happy with that he has to once again probably, I mean this is my interpretation, it could be wrong، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا، دیکھیں اس طرح ہوتا ہے، آپ ایک ڈیسیژن لیتے ہیں تو آپ مجھے کہتے ہیں یار دیکھو ہمایوں میں نے لے لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا۔ ایک ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یار یہ مطلب آپ نے فیصلہ لیا لیکن ابھی ایک مبینہ آڈیو جو ہے علیمہ خان صاحبہ کی، عمران خان صاحب کی سسٹر، وہ بھی سرکولیٹ کر رہی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے سنی ہے، نہیں تو میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ میں نے سنی ہوئی ہے، میں آپ کو میں لوگوں کو بھی سنوا دیتا ہوں۔ پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو۔
ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا عمران کا. یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا ہے نا, انہوں نے دیکھا کہ لوگ ساری پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے. انہوں نے اس وقت 7:30 بجے اعظم سوادی ملنے کیوں گیا؟ بس یہ ایک سوال ہے, کس نے بھیجا؟ اور تاکہ عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں, آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے. اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے, فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے. اور جب یہ اس عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں. صبح گئے کیوں اعظم سوادی؟ اجازت کیسے ملی؟ لگتا یہی ہے کہ غصہ انہی پر ہے جو اس وقت آپ کی اپنی پارٹی کے کرتا دھرتا ہے. دیکھیں, میں آپ کو صرف یہ بات بتا سکتا ہوں کہ یہ جو عمران خان نے خود کہا ہے وہ یہ تھا کہ یہ جلسہ انہوں نے کینسل کیا ہے بیسڈ آن جو بھی بات ہوئی ہے وہاں. انہوں نے تو گزشتہ روز کینسل کر دیا تھا, انہوں نے تو کینسل کر دیا تھا, این او سی وڈرا کر لیا تھا. چیف کمشنر اسلام آباد کی ایک میٹنگ اس کی صدارت میں ہوئی تھی. نہیں خان صاحب, اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ ہر صورت میں جینا ہوگا, مرنا ہوگا, جلسہ ہوگا, جلسہ ہوگا. نہیں, وہ دیکھیں, جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں یہ تو پارٹی لیڈرشپ کہہ رہی تھی, یہ علی امین صاحب کہہ رہے تھے, یہ ہم سارے کہہ رہے تھے کہ ہوگا. میں بھی کل ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا تھا کہ ناؤ ویدر کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے ہم لوگ جلسہ کریں گے. اور لوگ بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے رات کو, ہر طرف سے آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. لیکن جو صبح جو جلسہ جو کینسل ہوا, جو 7 بجے والا جو وہ ہوئی تھی, میرے اپنے بھی مطلب میرے دماغ میں یہ تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں بھی یہ پوچھنا چاہتا تھا, لیکن خان صاحب نے خود بتایا کہ یہ انہوں نے کینسل کیا, یہ ان کے الفاظ تھے جو میں آپ کے پاس ایمانداری سے لے کر عمران خان صاحب نے کینسل کیا. ہاں, عمران صاحب نے کینسل کیا بیسڈ آن واٹ ایور تھنگ واز ڈسکس, جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر نہیں کیا, تو اس وجہ سے میں آگے نہیں کر سکتا. لیکن یہ انہی کا وہ ہے. ہاں, البتہ انہوں نے یہ ضرور کہہ دیا کہ دس از دا لاسٹ چانس, اس کے بعد ہم جلسہ نہیں کینسل کریں گے, اور اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی ذمہ دار حکومت اور انتظامیہ. لیکن یہ آپ کے خیال میں کیسے ہوا کہ آپ بتا رہے ہیں انتظار پنجوتا کو نہیں آنے دیا, صرف آپ 2 لوگوں کو آنے دیا ملاقات کے لیے. یوزلی ہمیں پتہ ہے کہ بلکہ انتظار پنجوتا صاحب نے میرے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا, انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقاتوں کے اوپر کوئی قدغن اور پابندی لگ گئی ہے, ان کو منع کیا گیا کہ باہر نکل کر ٹاک نہ کریں. یہ ہمیں بتائیں کہ 7 بجے صبح کے وقت عمران خان صاحب نے یاد کیا اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلا, کیسے کھلا, کس کے کہنے پر کھلا؟ دیکھیں, اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ نہ آپ کے کہنے پہ کھلتا ہے, نہ میرے کہنے پہ کھلتا ہے, اور نہ حکومت کے کہنے پہ کھلتا ہے. تو اب یعنی اب آپ اشارہ کر رہے ہیں جو وہاں پہ سچویشن ہے, اگر میں یہ کہوں کہ حکومت, تو میرے خیال میں وہاں پہ زیادہ چیزیں کنٹرول, اور خان صاحب اکثر اس جگہ پہ کہتے ہوتے ہیں, بلکہ آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جو انتظامیہ جو ان کو اجازت نہیں دے رہی تھی لوگوں کو آنے سے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو صرف 6 لوگوں کو میں کہتا ہوں, اس میں بھی یہ مجھ سے پہلے شیئر نہیں کرتے کہ کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کن کے نام ہے, کیا نہیں ہے. تو وہ بہت اس بات بنا لیتے. انہوں نے کہا تھا کہ جو میرے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا, اس ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ مجھے 6 بندے ہوں گے, آدھا گھنٹہ ملے گا, میں ان سے بات کروں گا. اب میں 1 ہفتے تک میں انتظار کروں گا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں. نمبر 2, انہوں نے کہا جو میرے لائرز ہوتے ہیں وہ بھی, ان کو بھی انہوں نے کارڈ, وہ مطلب جو 6 بندے ہوتے ہیں لائر آ کے ملنے, وہ بھی نہیں کرتے, ان کو بھی 3 کر رہے ہوتے ہیں یا کم کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ اپنے ہی ایگریمنٹ سے پیچھے پھرنے والے ہیں. صحیح. ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بریک پہ جائیں گے. بہت ہمایوں محمد صاحب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز سے شزرا منصب صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی سے سحر کامران, اور پاکستان تحریک انصاف سے ڈسٹرکٹ اسلام آباد کے جو پریزیڈنٹ ہیں, جو ہوسٹ تھے, میزبان تھے اس جلسے کے, وہ بھی موجود ہوں گے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.